السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں جو کہانی لے کے آیا ہوں وہ کہانی ہے ایک جنگل کی شہزادی کی، جس کا نام لیزا تھا۔ لیزا جنگل میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے نئے دوست میرے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تو آئیں کہانی شروع کریں۔ جنگل بہت ہی خوبصورت تھا، جس کے چاروں طرف ہرے بھرے درخت اور بہت ہی خوبصورت مور، خرگوش، تتلیاں اور بہت سارے جانور جیسے کہ بھیڑ بکریاں وغیرہ جنگل میں رہتی تھیں۔ اسی جنگل میں ایک لڑکی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، جس کا نام لیزا تھا۔ لیزا بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، دیکھنے میں وہ بالکل پریوں جیسی لگتی تھی۔ وہ جنگل میں سارا دن گھومتی پھرتی، گاتی اور اپنی دادی کے ساتھ کام کرتی۔ اس جنگل کے مور جو تھے وہ لیزا کو بہت پسند کرتے تھے۔ لیزا سارا دن جنگل میں گھومتی، موروں کے ساتھ پھرتی اور پھر شام کو اپنے گھر آ جاتی۔ گھر میں آ کر وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھتی اور گپ شپ لگاتی۔ دادی کھانا بناتی، مزے کے کھانے بنا کر لیزا کو کھلاتی۔ لیزا بہت خوش تھی اپنی دادی کے ساتھ اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ دادی اپنی پوتی کا بہت خیال رکھتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے سہارے جیتے تھے۔ لیزا اکثر اپنی دادی سے اپنے ماما پاپا کا پوچھتی کہ میرے ماما پاپا کیسے فوت ہوئے، مجھے دادی ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ دادی اکثر اس کی بات کو سن کر ٹال جاتی، لیکن اس کو کچھ نہیں بتاتی تھی اور بس اس کو طرح طرح کے کھانے بنا کر کھلاتی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دادی اس کے لیے سوپ بناتی اور مزے کی بہت ساری چیزیں بناتی۔ لیزا اپنی دادی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ ایک دن لیزا اپنی دادی سے پوچھنے لگی، دادی یہ جو تم مجھے مور کا لباس پہناتی ہو، یہ لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو دادی اس کو کہتی کہ بیٹی یہ جو لباس مور کا پنکھوں کا بنا ہوا ہے، یہ تمہاری ماما کا لباس ہے۔ تمہاری ماما اس کو پہنا کرتی تھی اور وہ اس کو پہن کے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ یہ اس کا بہت زیادہ فیورٹ لباس تھا۔ دادی صبح کے وقت اپنے جنگل میں جاتی اور وہاں سے اسٹرابری وغیرہ کو اکٹھا کرتی اور اسٹرابری کو اکٹھا کر کے گھر میں لاتی اور دونوں بیٹھ کے اس کا جیم بناتی۔ جیم بنا کر دادی اسٹرابری کو جار میں ڈالتی اور اس کو شہر میں لے جا کر فروخت کرتی تھی۔ ان کا یہی ایک ذریعہ معاش تھا۔ دادی اور لیزا دونوں مل کے جیم بناتے اور جیم بنا کر دادی کو دیتی اور دادی وہ جیم لے جا کر شہر میں بیچا کرتی تھی۔ دادی جب جیم لے کر شہر جاتی تو لیزا گھر میں اکیلی رہتی۔ دادی بہت فکر مند رہتی اس کے بارے میں۔ لیزا اپنی دادی کو بائے بائے کرنے کے لیے دور تک جاتی اور پھر اس کی دادی شہر میں جا کے جیم بیچتی۔ ایک دن ایک جن کی نظر لیزا کے اوپر پڑ گئی جو جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اس دن لیزا پہ جادو کیا اور لیزا کو ایک مور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ لیزا نے اپنے آپ کو جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ اس کی شکل، اس کا جسم بالکل مور کا بن چکا تھا۔ وہ بہت گھبرائی۔ دوسری طرف دادی شہر میں جا کے اپنا جیم بیچتی، سارا دن وہاں پہ کام کرتی اور اس کو وہاں پہ 2 یا 3 دن بھی لگ جاتے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد
دوبارہ دادی سفر کر کے بڑی دور سے اپنے جنگل میں واپس آتی۔ ایک دن جب دادی اپنے شہر سے جیم فروخت کر کے واپس اپنے گھر آئی تو اس کو کچھ عجیب سا لگا۔ لیزا ہر وقت اپنی دادی کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج لیزا نظر نہیں آ رہی تھی۔ دادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے لیزا کو آوازیں دیں، گھر میں بھی اور باہر بھی تلاش کیا، لیکن لیزا کہیں نظر نہ آئی۔ دادی بڑی پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھی لیزا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میری لیزا کہاں چلی گئی۔ اتنے میں وہ مور جو جن نے لیزا کو جس شکل میں بنا دیا تھا، وہ مور یعنی کہ لیزا اپنی دادی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ میں ایک پھول تھا۔ دادی پھول دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ دادی کو لگا جیسے لیزا بالکل اس کے پاس آ گئی ہو۔ وہ مور کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور مور کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کو بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے لیزا اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہو۔ دادی اب مور کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک شہزادہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار کرنے آیا۔ اس نے اس مور کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس نے اس مور کا شکار کر کے اس کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں لے جا کر اس شہزادے نے جب مور کو غور سے دیکھا تو اس کو مور کی آنکھوں میں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ وہ بہت حیران تھا۔ اس نے اپنے ایک جادوگر دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، اس مور کی آنکھوں میں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ جادوگر نے کہا میں اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اس نے اگلے دن سارا جادو اپنے کر کے دیکھا اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ جو مور ہے اصل میں یہ کوئی مور نہیں، کسی جن کی شرارت ہے جس نے ایک لڑکی کو مور کی شکل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اس نے جا کر شہزادے کو بتایا کہ یہ ایک جن کی شرارت ہے، لیکن اس کا اپائے یہ ہے کہ اگر آپ چاند کی 14ویں رات کو اس مور کو وہاں پہ رکھیں گے چاند کے سامنے تو وہ دوبارہ لڑکی بن جائے گی۔ جب شہزادے نے ایسا کیا تو وہ مور پھر سے لڑکی بن گیا۔ شہزادہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لڑکی اس کو لے کر اپنی دادی کے پاس گئی اور پھر دونوں نے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کری۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔